ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فإذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی، متفق علیہ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله متفق علیہ۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، گزشتہ درس میں ہم نے باب فی الوسوسہ یعنی وسوسے کے متعلق نئے باب کا آغاز کیا تھا، اور آپ حضرات کے سامنے یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پر جو نوازشات، جو خصوصیات اللہ نے اس امت محمدیہ کو عطا کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مومن کے دل میں جو برے وسوسے آتے ہیں، اتنے برے وسوسے کہ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس کو اپنی زبان سے بولنا تک وہ پسند نہیں فرماتے تھے، ایسے برے وسوسے بھی جب ایک مومن کے دل میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت اس امت کی یہ خصوصیت اللہ نے رکھا ہے کہ جب تک وہ اس کے بارے میں کلام نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ وسوسے کیوں آتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اس کو ہم زبان تک لانا جو ہے سنا ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا تم ایسے ہی وسوسوں کو پاتے ہو؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سوال پر جواب دیا گیا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، وہ تمہارے خالص ایمان کی علامت ہے، یعنی کہ وسوسے آنا یہ ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد وسوسے جب آتے ہیں تو پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کو کس طرح دور کیا جائے، اس سے کس طرح بچا جائے، اس حدیث پاک میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یأتی الشیطان احدکم، کہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے، فیقول، اور وہ کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا، کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یعنی کہ شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یا تو خود ابلیس ڈالتا ہے یا پھر ابلیس کے جو معاون ہیں، مددگار ہیں، وہ شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں، یا پھر جو انسانوں میں کے شیطان ہے وہ ایسی جیسے نا بری باتیں کرتے ہیں کہ سامنے والا وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور لوگ یا شیطان جو ہے نا اس کے سامنے ایسے سوال رکھتے ہیں کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، جیسے مثلا مثال کے طور پر یہ 7 زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر اسی طرح جب سوال کرتے 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 نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ شیطان یہ وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو عزیزان محترم، جب اس طریقے کا سوال شیطان جب وسوسے کے طور پر ڈالتا ہے تو اس کا علاج یہ بتلایا گیا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو تم چاہیے کہ جب اس طریقے کے سوال تک تم پہنچ جاؤ تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تم تعوذ پڑھ لو اور وہیں پر تم رک جاؤ۔ یعنی کہ یہ بتلایا گیا شیطان اس طریقے کے وسوسوں میں جب ڈالتا ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ علاج بتلایا کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ حضرت سیدنا محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی یہ لکھتے ہیں کہ وسوسوں کو دفع کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کر اللہ کی طرف ہم کو رجوع ہو جانا چاہیے۔ تعوذ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، تعوذ پڑھنے سے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور دل میں اللہ کی عظمت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر وسوسے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ تعوذ پڑھنے سے وسوسے کیوں بند ہوتے ہیں، اس کی ایک بہترین مثال آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح جب کتا حملہ آور ہو جاتا ہے، جب کتا
حملہ آور ہو جاتا ہے تو پھر آپ پتھر اٹھائے یا پھر لکڑی دکھائے تو پھر وہ کتا جو ہے نا بھونکنے سے باز نہیں آتا، بلکہ وہ حملہ کرتے ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت اس کتے کے مالک کی پناہ میں چلے جائیں، جب اس کے پاس آپ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کتا خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان بھی آپ کو مسلسل وسوسے ڈالتا رہتا ہے جب تک کہ آپ اس کے مالک یعنی اللہ کی پناہ میں نہ آ جائیں۔ جب اللہ کی سائے عاطفت میں آ جائیں تو پھر وسوسے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو بتلایا گیا کہ جب شیطان اس طریقے کے سوالات ڈال کر تم کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو پھر وسوسوں کو دفع کرنے کا، دور کرنے کا علاج یہی ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، اور وہیں پر جو ہے سنا اپنے خیال کو اور اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی عقل پر جو ہے سنا آپ پابندی لگا دیں۔ پھر آگے حدیث پاک اسی طرح کی مضمون والی حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال، کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مسلسل سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا، یعنی کہ لوگ آپس میں جو موجود چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوال کریں گے، یہ زمین موجود ہے یا آسمان موجود ہے، تو ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو ایک مومن کا جواب یہی ہوگا، دینی اور فطری اور جو ہے سنا صلاحیت جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، علم اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے، تو پھر وہ اس علم کے روشنی میں جواب یہی دیا، جیسے کہ قرآن پاک کی آیات میں بھی ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جب وہ جو یہ جواب دے گا تو پھر لوگ موجودات کے بارے میں سوال کرتے کرتے یہاں تک کہ کہا جائے گا ھذا خلق اللہ الخلق، جب یہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، فمن خلق اللہ، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو، پہاڑ کو، سمندروں کو۔ اس طرح سوال پہ سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال ہوتے ہوتے اللہ کی ذات تک چلا جائے گا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن وجد من ذلک شیئا، پس جو کوئی شخص اس میں سے کسی چیز کو پاتا ہے، فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے آمنت باللہ ورسولہ، یعنی کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ یعنی اس طریقے کے سوال کرنے، اس طریقے کا سوال آتے ہی فوراً اللہ ایمان باللہ کی بات کہنا چاہیے، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی بات کہنا چاہیے۔ اس سے جو ہے نا شیطان کے وسوسوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہم کو یہ تعلیم بھی دی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تفکروا لا تفکروا فی اللہ بل تفکروا فی آلاء اللہ، یعنی کہ تم اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں تم غور و فکر نہ کرو۔ اللہ کی ذات ہماری عقل، ہماری سوچ، ہمارے علم کے ماوراء ہے۔ اللہ کی ذات کا ادراک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات کس طرح ہے، بلکہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہی حکم دیا گیا کہ اللہ جیسے اپنی شان کے مطابق ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، یہی ہم کو تعلیم دی گئی۔ لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے کا ہم کو حکم نہیں دیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں تم جو سنا غور و فکر نہ کرو، اللہ کیسا ہے، اللہ کیسے موجود ہے، وہ کہاں موجود ہے، بلکہ کیا کیا جائے بل تفکروا فی آلاء اللہ، تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں غور و فکر کرو کہ یہ زمین اللہ کی جو قدرت کی بڑی نشانی ہے، یہ آسمان اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، اور یہ انسان خود اللہ کی قدرت کی ایسی بڑی نشانی ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا اور انسان کو اللہ نے اپنے تابع رکھا۔ انسان معمولی سا ہے، انسان دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن عقل اور ایسی قوتیں اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے کہ بڑی بڑی جسامت والی، بڑی بڑی طاقت والی چیزیں انسان کے جو ہے سنا ماتحت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں تم غور و فکر کرو، اس سے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اس کی قدرت کا اندازہ ہوگا، اس کی ذات کی معرفت کا اندازہ ہوگا کہ جب اللہ رب العزت کی قوتیں ایسی شاندار ہے، وہ ایسی قوتوں کا جب مالک ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات وہ کیسی نرالی ہوگی، وہ کیسی شان والی ہوگی۔ اس طرح اللہ کی معرفت جو ہے نا لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، جو وسوسے آتے ہیں ان سے بچنے کے دو علاج بتلائے گئے کہ جب بھی وسوسہ آئے
تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ تعوذ پڑھ لیا جائے، اور آمنت باللہ و رسولہ یہ جو ہے سنا پڑھ لیا جائے، تو اس سے جو ہے سنا وسوسوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو لہذا عزیزان محترم، ہم کو یہی کوشش کرنا چاہیے، جو وسوسے آپ کو بے ارادہ آتے ہیں، آپ نہیں پیدا کرتے بلکہ وہ بے ارادہ جو ہے سنا بے اختیار آ جاتے ہیں، تو بھی اس کے بارے میں ہم کو جو ہے نا سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں سے ہم کو اپنی فکر کو ہٹا دینا چاہیے۔ لیکن ہم کو باضابطہ اختیار کے ساتھ کسی وسوسے کو ہم کو پیدا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے وسوسوں پر گرفت ہوتی ہے۔ لیکن جو وسوسے بے اختیار آتے ہیں، تو پھر ان وسوسوں سے جو ہے سنا ہم کو ان وسوسوں کی معافی کی بات ہم سے کہی گئی، تو لہذا ایسے وسوسوں کو ہم کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بے اختیار جو وسوسے آتے ہیں وہ ہمارے لیے معاف ہے، لیکن بالاختیار جو وسوسے آتے ہیں پھر ان وسوسوں پر گرفت ہوتی ہے۔ تو لہذا آپ نماز کی حالت میں ہوں یا پھر کوئی بھی اچھے معاملے کی حالت میں ہوں، تو لہذا اپنے آپ کو تعوذ پڑھ کر یا آمنت باللہ و رسولہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لا کر وسوسوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وما علینا